دونی انشاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک بچہ آپ کی بستی کا الحمدللہ حافظ قرآن ہوا ہے، جن کا نام عالی جناب محترم غلام وارث ہے۔ ان کے والد محترم کا نام عالی جناب محترم توحید حسن ہے، اور بچہ بڑا کامیاب ہے، اچھا قرآن شریف پڑھتا ہے، اور استاد بھی بہت کامیاب ہیں۔ جب درخت اچھا ہوتا ہے نا تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں مہمان حضرات، کچھ بچیاں جو ان کی بہنیں ہیں، بھانجیاں ہیں، مائیں ہیں، خالائیں ہیں، یہ سب استقبال کے لیے اور تحفے تحائف کے لیے اس طرف ہیں۔ برا نہ مانے، ان کو اس لیے روک دیا ہے ابھی، کیونکہ اسٹیج سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام جائے گا انشاءاللہ، اور عورتوں کو بے پردہ مردوں کے سامنے یا یہاں اسٹیج پہ آنا جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے روک دیا ہے۔ جب یہ حافظ صاحب گھر میں جائیں گے تو جو ان کی خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، بہنیں ہیں، وہ ان کی گلپوشی کریں، تحفے تحائف سے نوازیں، اور نوازنا بھی چاہیے۔ آج یہ دولہا بنے ہیں الحمدللہ، میں نے خود ان کے سر پر پگڑی سجائی ہے۔ ایسے ہی دولہا تو حشر کے میدان میں کام آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ تو زیادہ دے دیں گی تو نوٹوں کا ہار دے دیں گی، لفافے میں نوٹ دے دیں گی، یا گل پوشی کریں گی، پھول وغیرہ ڈالیں گی، یا کوئی کتاب پیش کریں گی، مگر یہ حافظ قرآن نبی فرماتے ہیں جو حافظ اس پہ قرآن پہ عامل بھی ہوتا ہے تو اس حافظ کے لیے اللہ تعالی یہ مرتبہ عطا فرما دے گا کہ اس کے خاندان کے 10 لوگ ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو یہ حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا۔ مجھے لگتا ہے قاری قرآن، قاری خوشلان، حافظ و قاری ظہیر صاحب کے ہی پاس پڑھے ہیں، اور انہوں نے اسلام نگر میں مدرسہ کھولا ہے۔ اب جا کر کے دیکھیں وہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ وہ ترقی۔ کیا اسی پہ نوٹ دے رہا ہو کیا؟ اچھا، میں سمجھا شاید نکال کے رکھے تھے کہ جب میرا نام آئے گا تبھی، اگر ایسا ہو تو لے لیو، اور اگر دل سے دیتے ہو تو الحمدللہ، کیونکہ میری باتیں تھوڑی صاف رہتی ہیں۔ ابھی تو تقریر ہوگی تو میں ان کو جو کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں کون جانتا تھا کہ اس گاؤں میں، اس بستی میں ایسے پھول بھی ہوں گے۔ انہوں نے مدرسہ کھولا، ایک ان کے شاگرد یہ ہیں، یہ بھی حافظ ہونے والے ہیں، اور ان کے بھی استاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ یوسف صاحب، جنہوں نے نعت شریف پڑھی، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ 2 منزل اب تیار ہونے والی ہے اسلام نگر، وہاں میری تقریر کے لیے دعوت ہونے والی ہے، انشاءاللہ تقریر ہوگی۔ اور یہ بھی ایک دن جو ہیں، کیا پتہ یار کون عالم بنے، کون حافظ، کون قاری، تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے؟
اب لوگ نوجوان سب آگے بیٹھے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں ہماری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو پھر بچوں کو پڑھانے کا نمبر کہاں سے سوچ رہے ہوں گے، اور کچھ تو اور چھوٹے بیٹھے کہ ہم تو خود ابھی بچے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوشی آج مجھے لگ رہی ہے یہ جو ہار ڈالے بیٹھے ان دونوں کو لگ رہی ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، یہ نئے دولہا میاں تو یہی لگ رہے ہیں مجھے، انہیں یہ بات اچھی لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ یہ بھائی ہے شاید ہے، ہاں ماموزاد بھائی ہے، یہ سگے بھائی ہیں، ہاں خوشی ہونی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو مجھے لگتا ہے، بیٹا دیکھ کے منہ میں نہ لگ جائے تمہارے، مجھے لگتا ہے 1:30 کے قریب بجنے والا، ہاں 1:28 ہو گئے ہیں، اور بہت شاندار تقریر کی ہے جو جید عالم ہے، بہترین عالم حضرت علامہ مفتی محمد اکرام صاحب قبلہ، بہت شاندار خطاب ہوا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر مجھے بھی سماعت کر لے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کپڑا ہوتا ہے، کپڑا ایک تھان سے کپڑا لے لیجئے، کتنا بولو؟ 10 میٹر یا 5 میٹر اگر پیسے کم ہو تو 10 میٹر لے لیجئے، اور وہ 10 میٹر کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیں۔ کتنے کریں گے بولو؟ 2 ٹکڑے، دونوں کا تھان ایک ہی، کلر بھی ایک، قیمت بھی ایک، دونوں ایک ہی دکان سے۔ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب، اچھا مجھ سے ملنے آ رہا ہو یا کہیں اور جا رہا ہو؟ اچھا جلدی آ جائیے، اب بیٹھک وٹک نہیں چلے گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی بیٹھ رہا، کیوں دوسرے کرسی گھیر رہا ہو یار، دوسرے کا مال پہ یا حسین۔ ایک کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیے، کلر ایک، دکان ایک، قیمت ایک، کمپنی ایک، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا، قرآن پاک اس میں لپیٹ کے رکھ دیا، قرآن پاک کا کپڑا بن گیا۔ اور ایک ٹکڑے کا کسی بھائی کی پینٹ بنوا دی، دونوں کپڑوں کو 1 مہینہ استعمال کرا لو، اور استعمال کے بعد قرآن پاک کا کپڑا اگر میں تمہیں دوں، بولو اسے چومو گے یا نہیں؟ قرآن پاک کے کپڑے کو چومو گے، اور وہی کپڑا جو دوسرے ٹکڑا اس کی پینٹ، ایک بھائی نے پینٹ رپٹائی 1 مہینہ، اب بتاؤ اگر میں تمہیں چومنے دوں تو اسے چومو گے؟ کیوں؟ تھوکو گے، اور اتنی بدبو آئے گی، اور بات تو ایسا ہے 8 دن نہیں نہاتا، اتنا بڑا سنیچر ہے، صحیح بتا رہے ہوں، 8 دن نہیں نہاتا، اور جلسے میں آگے کہتا سب سے بڑا غلام نبی میں ہوں، کود کے نعرہ لگائے گا، اگر برابر سے نکل جائے تو بدبو آئے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کچھ نوجوان جوتے نہیں اتارتے، کیوں؟ ان کے موزوں سے اتنی بدبو آتی ہے جیسے بالکل لیٹرین۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بول کے انہوں نے تمہاری باتیں تھوڑی چل رہی ہیں، اور اگر تم پہنے تو تمہاری چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے 5 وقت وضو بنانے کے لیے کہا تھا کہ بدبو بھاگ جائے۔ پیارے اب ذرا بتاؤ، ایک کپڑے کو تم چوم رہے اور ایک کو تھوک رہے ہو، کہاں کا انصاف؟
दोनों कपड़े एक ही थान के थे, दोनों कपड़े एक ही कलर के थे, दोनों कपड़ों की कीमत एक थी, लेकिन एक को चूम रहे को थूक रहे। क्यों? तो अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक जवाब दे देगा। इसके अंदर कुरान पाक रखा हुआ था, ये कुरान पाक से टच हो गया, ये कुरान पाक का जुज़दान है। तो अब ये हमारे दिल का सुकून और सर का ताज हो गया। बोलो है कि नहीं? और कहा इसको निस्बत कोई ऐसी नहीं है, तो फिर इसको नहीं चूम रहे, मुझे क्या लेने दिया जाए। ये बच्चा जिसका नाम वारिस अली है, ये गुलाम वारिस है, अभी तक ये रोडों पे खेलता था, अभी तक ये मैदान में खेलता था, अभी तक ये गलियों में खेलता था, अभी तक ये किसी का बेटा था, मगर अब इसके सीने में कुरान आ गया तो ये कुरान का जुज़दान बन गया, कुरान की पेटी बन गया, कुरान की रहल बन गया। जब हम उस कपड़े को चूम सकते हैं तो हाफिज कुरान को मोहब्बत से सीने से लगा सकते हैं। और कितने लोग हैं यार, ये जलन हसद ना इतनी बुरी चीज है, और इसमें तो कई मौलवी भी जल जल के काले हो गए। सही बता, तुम में ही नहीं है, मौलवियों में भी बहुत हसद है। अल्लाह माफ फरमाए, सही बता रहा हूं मैं। नबी ने फरमाया, एक मर्तबा आका क्या फरमाते हैं, ला यज्तमिउ फी जौफिल अलफी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते बंदे के दिल में एक वक्त में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, एक ईमान और एक हसद। ईमान और हसद क्या? आका फरमाते ही अल्लाह नबी ने फरमाया ये उस तरह है, उस तरह। उस तरह जानते हो जिससे पहले आंडी छिलती थी, समझ रहे हो ना मेरी बात? जिससे पहले बाल उतारे जाते, पहले उस तरह होते थे रेत से या चमड़े का कुछ होता था उससे तेज। अब तो तरीके तरीके की मशीनें हैं, अब तो पता ही उल्टी भी चलवा रहे हैं, खाल पे उल्टी भी, एक भी जड़ दिखाई दे ना जाए बाल की। अगर इसका बद चले ना तो फावड़े से खुदवा देगा, फावड़े से। और बास तो मैंने लपूस देखा, लपूस, मुंह में दांत नहीं, अब वो गड्ढे पड़ गए, मुंह निकला बड़ा चुहिया की तरह, और दाढ़ी और मूछे दोनों एकदम सिपला बना पड़ा, दोनों खत्म, न दाढ़ी है न मूछे, फिटकरी लगा लगे दाने न निकला। औरतों से तुम कम नहीं हो और औरतें तुमसे कम नहीं है। तुम्हारा बस चल जाए तो फिटकरी लगा लगा करके रगड़ मारे हो, और उनका बस चले तो हजार हजार रुपए दे करके ब्यूटी पार्लर पे फेशियल कराती है। वो रेगमाल से रगड़ पाती है मुंह ऐसे बंदरिया का। सही बता रहा हूं, इतना तो बात तो, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पे नूर आएगा, वुजू बनाओगे तो चेहरे पे नूर आएगा। मगर प्यारे जो मैं बता रहा था सुनो, तुम उस कपड़े को चूमते हो इसलिए वो कुरान से टच हो गया। ये हाफिज कुरान वारिस अली ने कुरान हिफ्ज किया, कितनी मर्तबा इनका हाथ टच हुआ, कितनी मर्तबा इनकी नजरें टच हुई, कितनी मर्तबा इनकी ज़बान टच हुई, इनके सीने में कुरान है। अब ये पहले की तरह बच्चा नहीं है, चाहे वो अमीर का हो, गरीब का हो, किसी भी बरादरी का हो। हमें ये देखना है कि ये हाफिज कुरान